بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللطائف العلمیہ اس نام کی یہ 6ویں نشست ہے، اور اللطائف العلمیہ نام کے جو ہمارے گروپ ہیں فارغین اور فارغات کے لیے، اس میں ایک مسئلہ زیر بحث تھا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ایک طالب علم پر جن امور سے واقف ہونا ضروری ہے، ان میں ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کے اسالیب سے واقف ہونا۔ قرآن مجید کے اسالیب متعدد ہیں، متنوع ہیں۔ کوشش کریں دھیرے دھیرے آگے بڑھیں، پھر انشاءاللہ ان سے واقف ہوں گے تو اللہ رب العالمین کے کلام کو بہتر انداز میں سمجھ پائیں گے۔ مسئلہ یہ تھا کہ قرآن مجید میں اصبح یہ جو لفظ ہے، اصبح، اس تعبیر میں، اس اسلوب میں کیا مطلب راز ہے، کون سی بنیادی بات بتانی مقصود ہے؟ حالانکہ ہم ابتدائی جماعتوں سے یہ سیکھتے آ رہے ہیں کہ اصبح یہ کانا کے اخوات میں سے ہے۔ کانا کے جو اخوات ہیں، اصبح، امسا، ولا، باتا، سارا، اور قرآن مجید میں تفتح مذکور ہے، برحا، داما وغیرہ۔ تو اصبح یہ قرآن مجید میں اس کے اصل معنی میں بھی مطلب مستعمل ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الروم میں فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون۔ یہاں پر مسا اور صباح کا جو لفظ ہے وہ اپنے حقیقی معنی میں صبح کا وقت، شام کا وقت، لیکن یہاں پر جو مسئلہ ہے، جیسے کہ سورۃ الشعراء کے ایک آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا صالح علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کو بیان کرتے ہوئے فعقروها فاصبحوا نادمین۔ تو یہ جو فاصبحوا نادمین ہے، اس میں کیا مطلب، یہ کون سا اسلوب ہے، یہ کون سی تعبیر ہے؟ یہ اس سلسلے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کہاں سے آپ کو استفادہ کرنا ہے۔ مثلا آپ دیکھو، ایک ماضی قریب کے ایک عالم دین ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے اعراب اور قرآن مجید کی جو بلاغی حیثیت ہے اس پر خوب کام کیا ہے۔ محی الدین ابن احمد درویش رحمہ اللہ، 1908 آپ کا سن ولادت ہے، اور 1982 80 پر 2 آپ کا سن وفات ہے۔ ملک شام کے ہیں، شامی ہیں، وہیں ولادت ہوئی، وہیں نشو و نما پائے، وہیں آپ کا انتقال بھی ہوا۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ اعراب القرآن و بیانہ آپ کی کتاب ہے، بہت مفید، بہت عمدہ کتاب اس جہت سے اگر دیکھیں تو انہوں نے ایک 4 صدی ہجری کے لغوی ہیں اور بلاغیین میں شمار ہوتا ہے ان کا، قدامہ ابن جعفر ابن قدامہ، 330 پر 7 ہجری سن وفات ہے۔ المکتفی باللہ جو ہے نا، ان کے عباسی، ان کے عہد امارت میں مسلمان ہوئے تھے وہ۔ خیر، ان کی کتاب نقد الشعر وہ ہے موجود شاملہ میں دیکھا بھی وہ، تو اسی کے حوالے سے انہوں نے اس بات کو لکھا ہے۔ اور علامہ ابو الحسن البقاعی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اپنی کتاب نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور، اور قاضی ابن عطیہ، اور تفسیر المحرر للقرآن الکریم، یہ سب کتابیں اس مسئلے کے لیے میرے سامنے تھیں۔ اب میں آپ کو پہلے قاعدہ سمجھاتا ہوں اصبح کے اندر وہ کیا اسلوب ہے، پھر میں قرآنی آیات کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ یہ جو قاعدہ ہے، سب سے پہلی بنیادی بات کہ یہ جو علم البلاغہ ہے نا، اس کو مطلب 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک علم المعانی، ایک علم البیان، اور ایک علم البدیع۔ علم البدیع جو محسنات معنویہ، محسنات لفظیہ میں منقسم ہے، اور اس پہلو قرآن مجید کا جو جمال اور حسن جو نمایاں ہوتا ہے، وہ سبحان اللہ، یعنی مطلب پل پل اس سے متلذذ ہونے کی بات ہے۔ تو اسی جہت سے یہ بات ہے۔ ایک اصطلاح ہے بلاغین کے پاس جسے کہتے ہیں الاغراب، الاغراب، الطرفہ، النوادر۔ قدیم و جدید بلاغین کے پاس جو ہے مثلا تطور رہا ہے۔ تو الاغراب، الاغراب کا کیا مطلب ہے؟ کبھی لفظاً ہوتا ہے، کبھی معنن ہوتا ہے الاغراب۔ کیا مطلب الاغراب کا؟ غریب سے، یعنی ایک شخص جب کلام کرتا ہے ایسا لفظ استعمال کرتا ہے کہ بھائی اس کو پوچھنا پڑے گا کہ کیا معنی کیا ہے اس کا، یا کیوں بولا آپ نے یہ بات، کہی آپ نے یہ بات۔ یعنی قلیل الاستعمال، یا جو ہے وہ مستعمل ہوتا ہی نہیں لفظ، وہ ہم اپنی خطاب میں اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں اور کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔
یا کبھی ایسا ہوتا کہ معنی کے اعتبار سے ایک انسان گفتگو کرتے ہوئے ایسی بات کہہ دیتا ہے جو سیاق سباق سے میل کھاتی ہی نہیں کہ بولنا کیا چاہ رہے ہیں آپ، یہاں ذکر کیوں کیا آپ نے اس بات کو۔ ایک انسان گفتگو کے دوران جب کوئی ایسا لفظ استعمال کر دے یا کوئی ایسی بات کہہ دے، سامنے والا یہ کہے گا کہ بھی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، سیاق سباق سے تو میل ہی نہیں کھا رہی یہ بات، نہیں اس موضوع میں یہ بات آئی کیوں؟ تو ایک طرح کی غرابت سی ہوتی ہے نا، اجنبیت سی محسوس ہوتی ہے نا بات۔ اللہ کے کلام میں ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر! اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں نہ لفظ غریب ہو سکتا ہے، نہ معنن کوئی بات غریب ہو سکتی ہے، نہ اغراب والی بات آئے گی اس میں۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس لفظ کا جو استعمال ہوتا ہے وہ ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ حشو، ظاہر میں، نعوذ باللہ اللہ کے کلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ وہ حشو ہے، کہ فضول بات، زائد بات، جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اس کی تعویل کریں گے، آپ اس کے سیاق سے سمجھائیں گے، آپ اس کا معنی نکالیں گے، تب جا کر کے وہ لفظ فی نفسی ایک اپنے اندر حسن دکھاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اصبح کے لفظ کو لے لیجیے، قرآن مجید میں اللہ نے کئی مرتبہ کہا ہے فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے، یا وہ خاسر ہو گئے، وہ نقصان جھیلنے والے ہو گئے۔ تو وہاں اصبح کے معنی صرف ہونا نہیں نا، صبح کے وقت ہونا ہے کہ نہیں؟ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ پھر رات کے وقت کیا بات تھی؟ اگر صبح کے وقت ان کی یہ حالت تھی تو پھر رات کے وقت کیا تھی؟ تو بتانا کیا چاہ رہے ہیں، کیا فائدہ کیا ہے صبح کے وقت بتانے کا؟ ایک سوال آئے گا نہیں آئے گا؟ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، صبح کے وقت وہ خاسر تھے، ٹھیک ہے، شام کے وقت کیا تھے؟ فائدے میں تھے۔ جب شام کے وقت میں بھی وہ خاسر ہی تھے تو صبح کی تعین کی ضرورت کیا تھی؟ جب انسان کے کلام میں یہ سوال پیدا ہوگا تو اللہ کے کلام میں یہ بات، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، جیسے محی الدین درویش رحمہ اللہ نے جو مثال دی، اور وہ مثال بھی انہوں نے قدامہ ابن جعفر سے نقل کی ہے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اصبح العسل حلوا، شہد جو ہے صبح میں کسی نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور یہ کہتے ہوئے کہ جو ہے صبح کی حالت میں دیکھو شہد میٹھا ہے، پھر رات میں کیا تھا؟ کڑوا تھا۔ رات میں کیا تھا یہ؟ اگر رات میں بھی العسل حلو، اگر رات میں بھی یہ حلو ہی ہے تو اصبح العسل حلوا یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ صبح میں جو ہے شہد میٹھا ہے تو شام میں کیا تھا بھائی؟ سوال پیدا ہوگا نہیں ہوگا؟ تو وہاں پر اصبح کا لفظ کیا ہے؟ حشو، زائد، بے معنی، فضول، ایک زائد چیز آپ نے پیش کر دی۔ تو جب وہ خاسر رات میں بھی خاسر ہی تھا تو فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ میں کیا معنی، کیا مطلب؟ بات یہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ تو کبھی من جہت اللفظ من جہت المعنی یہاں بحث نہیں ہے قرآن میں۔ آپ دیکھو مثلا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 اور 52، 50/1 اور 50/2، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ۔ اب دیکھو حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، ان کے اعمال حبط ہو گئے، برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ فاصبحوا خاسرین، وہ صبح کی حالت میں خاسر ہو گئے۔ صبح کی حالت کی تعین کیوں، شام میں کیوں نہیں؟ یہاں نہ من جہت اللفظ ہے نہ من جہت المعنی ہے، من جہت التعویل۔ اب آپ اس کو ایک معنی مفہوم بتائیے سیاق سے، اگر معنی اصبح کا لفظ وہاں پر درست ہوتا ہے تو پھر درست، اگر پھر بھی میل نہیں کھاتا ہے تو تب جا کر کے وہ حشو ہوگا۔ وہ اگر سیاق سے پڑھتے ہوئے آئیں اور فاصبح کا معنی اپنے اندر ایک معنویت رکھتا ہے، پھر اپنے اندر ایک حسن بھی لے کر آ جاتا ہے وہ۔ اب دیکھو میں آپ کو سمجھاتا ہوں، دراصل کیا ہے، قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے، عربی اسالیب سے واقف ہونا ضروری ہے۔ انسان کی جو فطری زندگی ہے اس فطری زندگی کو سامنے رکھ کر کے یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ مان لیجئے کہ ایک شخص ہے، کسی کے گھر میں مریض ہے، سر درد ہے، پیر میں درد ہے، کچھ حادثہ ہو گیا ہے، کچھ معاملہ اس کے ساتھ ہو گیا ہے علیل، اور اس کا علاج بھی ہو رہا ہے۔
رات میں اس کا علاج کیا گیا. عام طور پر انسان کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے, جیسے ہوتا ہے نہیں, بہت مریض ہے, کسی کہیں درد ہے یا کچھ معاملہ ہے, رات میں اس کا علاج ہوا یا دن میں علاج ہوا, اور شدید تکلیف ہو رہی ہے, اور رات میں وہ آرام کرنے کے لیے اپنے بستر پر چلا گیا, سو رہا ہے, رات بھر آہ بکا کر رہا ہے, آہ آہ کر رہا ہے, اور اس جو زخم کا جو علم ہے نا, جو درد ہے نا, وہ محسوس کر رہا ہے وہ. خیر دھیرے 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 نیند اس پر غالب آ جاتی ہے اور سو جاتا ہے. جب صبح کرتا ہے تو افاقہ ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی رات بھر میں نے تڑپا ضرور, رات بھر درد رہا, لیکن ابھی حالت اچھی ہے میری, ابھی ذرا ٹھیک ہوں. تو ایسے شخص کے حق میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جو حسن ظن رکھا جاتا ہے کہ اب اس کی حالت اچھی ہوگی, اب اس کی حالت اچھی ہوگی, بحال ہو گئی ہے. ایک مرض کا ایک طویل عرصہ تھا, رات کا تڑپا, چیخی مارا, سب کچھ ہوا, گھر والوں کی بھی نیند جو ہے قربان کی گئی, لیکن صبح کے حالت میں اچھا ہو گیا ہے. ابھی مطلب یہ کہ یہ اس دوا نے کام کی ہے اس پر, اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ اب یہ آگے بڑھے گا, مطلب بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا. اگر مان لیجیے کہ رات بھر تڑپ رہا ہے, صبح ہوئی تو صبح میں بھی جو ہے وہی درد, بلکہ درد میں تیزی آ گئی ہے, تو ظن غالب یہ ہے کہ اس دوا نے کام نہیں کی ہے, اس کا مرض بہت خطرناک ہے, اور جو ہے اس سے شفا یابی کی امید نہیں ہے اس کو بھی, اب اس کی موت آ جائے گی, یا جو ہے اس کا پیر کاٹنا پڑے گا, یا جو بھی صورتحال ہوگی وہ. اب اس طرح کے مرض کو رکھ کر کے اس شقی, اس بدبخت, اس نافرمان انسان کو بتایا جا رہا ہے, جو نافرمان انسان کے ایک لمبی مدت تک اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. اللہ نے اسے آنکھ دی, اسے دل دیا, اسے ہاتھ پیر دیے, اسے سمجھ بوجھ دی. اللہ نے جو یہ کائنات اس کے لیے رکھی, اللہ کی رب ہونے پر دلالت کرنے کے لیے, اللہ کے الہ ہونے پر دلالت کرنے کے لیے, اللہ نے انبیاء بھیجے, کتابیں نازل کی, اللہ سبحانہ, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن وہ سدھر ہی نہیں رہا ہے لمبی مدت تک. اب جب اللہ کی پکڑ آئے گی اس پر, تو یہ ایسی ہی ہے, اتنی لمبی مدت تک اس کی اصلاح کی کوشش کی گئی, اس کا علاج کیا گیا, نبی کو بھیج کے, کتاب نازل کر کے, اور کئی ایک حالات اس کے سامنے پیدا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وہ اللہ کے دین کے قریب آ جائے, اللہ کو الہ مان لے, اللہ کے دین کو قبول کر لے. لیکن لمبی مدت تک وہ نہیں سدھر پایا وہ. تو کیا ہوا, یہ اس مریض کی طرح ہے کہ رات بھر علاج کیا گیا اور صبح میں بھی اس کا مرض بڑھتا ہی گیا, اب تو اس کی ہلاک طے ہے. ویسے ہی لمبی مدت تک ان کا علاج کیا گیا. یہ ایسا نافرمان, ایسا کافر ہے, ایسا بدبخت انسان ہے اللہ کے حق میں, کہ اب اس کا علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ اب اس کو اس کو مارنا ہی ہے اب اس کو. تو کہا کہ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ, یہ اس کی پوری رات, گویا کہ پوری زندگی اس کی اسی سے عبارت ہے کہ نافرمانی میں. یہ اس مریض کی طرح ہے کہ صبح میں اب اس کے لیے کوئی شفا یابی کی امید نہیں ہے, اب اس کی اصلاح کی امید نہیں ہے, اب اس کی موت آئے گی, اب ہلاکت, اس کے لیے عذاب آئے گا اللہ کے اس کے اوپر. یہ تعبیر ہے اس میں, فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ, صرف وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے, یا صبح کے وقت میں نہیں. صبح کا وقت کیوں کہا گیا, وہ اس علیل سے تشبیہ دی جا رہی ہے اس بدبخت کو. یہ ہے اس میں راز اصل میں. اس اعتبار سے اصبح کا لفظ اپنے اندر دیکھو کتنا حسن اور جمال پیدا کر لیتا ہے. گویا کہ اصبحوا خاسرین کہہ کر کے ان کا پورا ماضی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی رات گزری کیسے, ان کی زندگی نکلی کیسے. اسی لیے نظم الدرر جو کتاب ہے, علامہ بقائی رحمہ اللہ نے کہا کہ لما كانت المصیبت اعظم عند الاصباح, جب رات کے وقت میں تو اسے مصیبت تھی ہی, جب صبح کے وقت اس کی مصیبت بڑھ گئی نا, تو اسی اعتبار سے اس وقت کو تعبیر کر دیا گیا کہ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ, کہ بھئی یہ ایسا حلیل ہے, اب اس کا علاج نہیں ہے, اب اس پر اللہ کا عذاب آئے گا, اب اس کے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں اس کی. اب غور کر کیجیے آپ, سورۃ النازعات میں اللہ تعالیٰ نے کہا, جب فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی, تو اللہ نے کیا فرمایا, فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى, الاولا کو مؤخر کیا گیا صرف اس وجہ سے نہیں کہ علم الفواصل کا خیال رکھتے ہوئے, انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی, آیتوں کا جو اختتام ہو رہا ہے, فواصل جو ہیں وہ ایک ہی جہت کے ہیں, صرف اس کا خیال کرنے کے لیے ہی نہیں, وہ بھی ایک ہے. اس اعتبار سے بھی کہ اللہ رب العالمین نے فرعون کو, اس کے دو جرم تھے, یعنی دو مرتبہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کہا, الہ کہا کہ میں تمہارا معبود ہوں, دو مرتبہ. ایک بہت پہلے کہا تھا, جیسے سورۃ القصص میں اللہ نے کہا ما علمت لکم من الہ غیری,
لوگوں سے کہا کہ تمہارے لیے میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ بہت پہلے کہا تھا. وہ کہنے کے بعد اگر وہ اللہ سے معافی مانگ لیتا, توبہ کر لیتا, تو اللہ تعالیٰ اس کے اتنے بڑے گناہ کو, صرف مشرک کو نہیں, جو خود معبود بن کے بیٹھا ہے اس کو بھی اللہ معاف کر دیتے. ما علمت لکم من الہ غیری, ایک بہت پہلے کہا تھا وہ, لیکن اسی پر قائم تھا وہ زمانے تک. پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب اس نے کہا کہ انا ربکم الاعلی, تو اللہ نے کہا کہ اس کی جو آخری بات تھی نا, اس پر مواخذہ ہوا ہے. لیکن مواخذہ ہوا پہلے کا بھی. پہلے کا کیوں ہوا؟ توبہ نہیں کیا اس لیے. اگر پہلے جو غلطی کی تھی توبہ کر لیا ہوتا تو اس کا تو مواخذہ نہیں ہوتا. لیکن جو 10 سال پہلے کا جو گناہ ہے اس کو بھی اب مواخذہ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ جیسے آج ایک آدمی جو روڈ کے جو رول ہوتے ہیں نا, کوئی توڑ لیتا ہے, پولیس کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے اس کو. فی الحال آپ ہیلمٹ نہیں پہنے ہیں, فی الحال آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے, فی الحال آپ کے پاس کچھ اور نہیں ہے, اب آپ کا مواخذہ ہوگا. لیکن جب مواخذہ ہونے کی بات آئی تو بھئی آپ جو ہے 4 دن پہلے بھی گاڑی وہاں کھڑا کر دیتے نا نو پارکنگ میں, اب اس کی بھی آپ بھرپائی کرو. لیکن ایک اس وقت کو رکھ کر کے اس کو بھی جو ہے مطلب پکڑ لیا جا رہا ہے. میں نے دنیاوی اعتبار سے بس مثال دی. میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کے دو جرم بیان کیے. زمانے کا فاصلہ ہے. پہلا جو جرم تھا ما علمت لکم من الہ غیری, میں نہیں جانتا کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود ہے. اللہ نے اس کی گرفت نہیں کی, اس کو موقع دیا تاکہ وہ سنبھل جائے, توبہ کر لے. اس کا علاج چلتا رہا. نبی کو بھیجا اللہ نے, کتاب نازل کی اللہ نے, کئی نشانیاں اللہ نے دکھائے, علاج چلتا رہا. لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ جو ہے مطلب وہ گویا کہ وہ لا علاج ہے. ابھی وہ انا ربکم الاعلی کہا تو اللہ نے کہا فاخذہ اللہ نکال الآخرہ, جو اس کا آخری کلمہ تھا اس پر گرفت ہوئی ہے. لیکن الاولی اس کی بھی گرفت کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ وہاں سے اس میں سدھار آیا ہی نہیں, پوری پکڑ ہو گئی اس کی. تو گویا کہ ایک مریض جو پوری رات گزاری ہے, صبح میں بھی وہ علاج اس کا نہیں ہو پایا, گویا کہ وہ ہلاکت ہے اس کی. تو یہاں یہ مقصود ہے فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ نے ایک لمبی مدت دی ان کو سدھرنے کے لیے اس مریض کی طرح. اب جو ہے اس کے لیے کوئی دوا کام ہی نہیں کر رہی ہے, اب ان کے لیے عذاب ہی ہے, اب ان کے لیے سدھرنے کا کوئی موقع نہیں ہے. بات واضح ہوگی آپ کو؟ اللہ اکبر. آپ غور کیجئے, قاضی ابن عطیہ نے کہا رحمہ اللہ کہ یعنی خص الاصباح بالذکر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الاصباح کو خاص کیوں کیا؟ فاصبحوا خاسرین. پھر مساء میں کیا تھی حالت ان کی؟ صبح میں خاسر تھے تو شام میں کیا تھے؟ کہا کہ یہ اصل میں زمانہ بھر ان کا یہی حال تھا, پوری مدت یہ اسی میں گزارے. وہ ایک مریض جس طرح سے رات میں متفکر متستر ہوتا ہے, رات بھر اپنے آپ کے لیے فکر مند رہتا ہے اور پھر اس کا معاملہ سب سے چھپا ہوا رہتا ہے, لیکن جب صبح ہوتی ہے, صبح میں بھی یہ حالت ہو تو پھر سب کو نظر آ جاتی ہے کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں, اس کا بہت ہو گیا اس کا. بالکل یہ اشقیاء کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے ان کو آنن فانن نہیں پکڑے ہیں, بلکہ ایک لمبی مدت ان کو چھوٹ دی ہیں, ان کو مواقع دی ہیں, ان پر حجت قائم ہوئی ہے, دلائل فراہم کیے گئے ہیں, ہر طرح کی ان کو جو ہے مطلب علاج کر دیا گیا ہے ان کی اصلاح کے لیے. لیکن ان کا علاج کسی طور پر بھی اب ممکن نہیں ہے. فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ. یہ بات اللہ نے کہی کہ اب صبح میں ایسی حالت ہے ان کی کہ یہ شرمندہ ہیں یا یہ خسارہ اٹھانے والے میں سے ہیں, اس لیے کہ پوری رات ان کی اس علیل کی طرح, اس بیمار کی طرح گزری ہے کہ بھائی وہ رات بھی تڑپا, ابھی بھی تڑپا, اب اس کا علاج نہیں ہے, اب اس کا پیر کاٹو, اب اس کا جو ہے مطلب کچھ اس کو ہلاک کر دو. یہ صورتحال ہے. تو یہ اس کی طرف اشارہ فاصبحوا خاسرین. صرف اس کو ہونا کے معنی میں یا صرف صبح کے وقت جوڑ کے کیا مطلب ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. قرآن اسالیب ہیں, سیکھنا چاہیے, پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے کلام کو گہرائی سے سمجھنے, پڑھنے, اور اس پڑھنے کا جو فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کا تقرب, اللہ کی معرفت, اور جو ہے نیکی میں سبقت اور برائی سے اجتناب, اللہ تعالیٰ اس کے میں سعادت عطا فرمائے, توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے سبھی اساتذہ, ہمارے والدین, خصوصاً میرے والد محترم جنہوں نے شرعی علم کے لیے ہمارے لیے بھاگ دوڑ کی, ہمیں پڑھایا اور اس کی محبت ہمارے دل میں ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کی, اور ہماری اہلیہ, ہمارے فرزندان, ہمارے معاون خاص عمرو بن الیاس مکی جو جامعہ محمدیہ کے فضیلت ثانی کے طالب علم ہیں, اور خصوصاً ہمارے ہود کو بھی جو مکمل طور پر جو ہے میرے معاون بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حسنات, ہماری اس بیٹھک کو ہمارے حسنات میں شمار فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.